السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم سورۃ مریم کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی محبت پیدا فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے۔ سورہ عصر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے، بلکہ وہاں پہ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، یہاں پہ ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، الا الذین کے بعد جو دو باتیں بیان کی ہیں وہی اس آیت میں بھی بیان ہوئی ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے جن لوگوں نے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اگرچہ سورہ عصر میں گھاٹا نہ اٹھانے والوں کی دو اور قسمیں بھی آگے بیان کی ہیں کہ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، نیک اعمال کے حوالے سے وہ اعمال جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سے آج ایک نہایت اہم عمل آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں، اور روایت لمبی ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ رب العزت کے ہاں نہایت پاکیزہ ہے، جس کے درجات بہت بلند ہیں، بہت بابرکت عمل ہے، اور اس عمل سے بہتر ہے کہ تم اللہ رب العزت کے راستے میں سونا اور چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کرو۔ اگر بات یہاں تک ہوتی تو بات مکمل تھی، لیکن کیا کہا؟ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کرنے سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں، اس سے بھی بہتر عمل کی خبر نہ دوں کہ تم جہاد کرو، قتال کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر قتال کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ بندے میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاد کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے جہاد ہونا ریاست کی سرپرستی کے تحت چاہیے، لیکن جہاد بھی اللہ رب العزت کے پسندیدہ اعمال میں سے ہیں، بلکہ دو قطرے، دو نشان جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ایک قطرہ وہ خون کا ہے جو بندہ مومن اللہ کی راہ میں گراتا ہے، اور ایک نشان وہ ہے جو دوران جہاد اس کو لگے، یعنی زخم کا نشان۔ تو جہاد تو اللہ رب العزت کو قرآن پاک میں بھی ہے، صفن کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو ایسے صفے باندھ کے سیسا پلائی دیوار دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ضعیف، محتاج، کمزور لوگوں کے حق کے لیے ظالموں، فاسقوں، فاجروں، کافروں کے خلاف علم جہاد کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، ان کو بھی محبوب رکھتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر جہاد سے بھی بہتر عمل کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے بھی بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو اس سے بہتر ہو کہ تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹو، اور اس بات سے بھی بہتر ہو کہ دشمن تمہاری گردنوں کو کاٹے۔ اگر تو یہ بات ہوتی نا کہ تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹو تو جہاد کے فضائل سارے کے سارے اس کے اندر شامل تھے، اس سے بہتر عمل۔ لیکن یہاں پہ تو یہ ہے کہ دشمن تمہاری گردنوں کو کاٹے، یعنی بندہ شہید ہو جائے، صرف لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے نکل رہا اور شہید ہو گیا، اس سے بھی بہتر عمل کی خبر نہ دو۔ تو صحابہ اکرام سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ایسے عمل کی خبر تو ضرور دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ان تمام اعمال سے بہتر ہے، ان تمام اعمال سے بہتر ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا ذکر بہت بلند بات ہے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجلس میں، محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس اور محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہاں پہ رکیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے،
اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پہ رکیے، سوچیے، سمجھیے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے یہ آیت بہت دفعہ سنی ہے، لیکن شاید ہمیں صحیح معنوں میں ادراک اور شعور نہیں اللہ رب العزت بندے کے ساتھ کتنا بڑا معاہدہ کر رہا ہے اور بندے کو کتنی عمدہ ترغیب دے رہا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، آپ کے علاقے کا MNA ہو، آپ کے علاقے کا MP ہو، وہ اپنی مجلس میں آپ کا ذکر کرے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ MPA کو چھوڑیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ ذکر کرے، انسان کو کتنی خوشی ہوگی؟ وزیر اعلیٰ سے آگے بڑھیے، ملک کا وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی سٹاف اپنی مجلس میں آپ کا ذکر کرے اور اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے، آپ اور میں کتنا خوش ہوں گے۔ اس کو بھی چھوڑیے، امریکہ کا پریزیڈنٹ اپنی مجلس کے اندر آپ کا ذکر کر رہا ہو، ہماری خوشی کا شاید کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہے کہ فلاں اپنی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے صدر، یہ دنیا کے پریزیڈنٹ، چاہے امریکہ کو، ساری دنیا کے پریزیڈنٹ، یہ صرف موجودہ وقت کے نہیں ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی آنے ہیں، ان سب کی بادشاہی مٹنے والی ہے۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، ہمیں 40-50 سال کی حکمرانی میکسیمم ہوتی ہے۔ ویسے تو اب 5-5 سال کی حکمرانی ہوتی ہے۔ 5 سال کا حکمران ہمارا ذکر اپنی مجلس میں کرے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو خالق کل کائنات ہیں، جو شہنشاہ ہیں، جو ازل سے ابد تک بادشاہ، حاکم، شہنشاہ رہیں گے، وہ اپنی مجلس میں بندے کا ذکر کرے تو بندے کو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ حقیقی خوشی تو انسان کو ہونی ہی اللہ رب العزت کی چاہیے۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجلس کون سی ہے جس میں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں؟ یہ بھی سن لیجئے، وہ مقرب ملائکہ کی مجلس ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی جو مشہور حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ کی جو مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آ کے صحابہ سے پوچھتے ہیں، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم واقعی ایسے کر رہے ہو؟ جب 1-2 مرتبہ استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو نبی کریم کہتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی شبہ ہے، کوئی غلطی ہے، یا مجھے اندیشہ کہ شاید تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ میرا یہ کہنا صرف اس وجہ سے تھا کہ جبریل امین آسمان سے آئے اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے آسمان کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ انسان یہاں پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے 1 گز آتے ہیں۔ انسان چل کے جاتا ہے، اللہ رب العزت دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب ترین اعمال میں سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اور اس بارے میں ایک بہت بڑی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں، جہاں پہ پھر اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کے قریب آ جاتے ہیں، پروں کے ساتھ اپنی آغوش میں اس مجلس کو لے لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ اللہ تیرا ذکر کرتے تھے۔ مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو پھر تو بہت ذکر کرتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جنت کی طلب کرتے تھے۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہوتی پھر تو اور زیادہ طلب کرتے، اور زیادہ ان کا شوق بڑھ جاتا۔ اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اچھا، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، کیا دیکھی ہے جہنم؟ نہیں دیکھی نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو پھر تو کبھی بھی اس میں نہ داخل ہوتے، اس میں جانے کا کبھی ارادہ بھی نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہے گا، گواہ رہنا، میں نے اس ساری مجلس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہیں گے رکیے، اللہ رب العزت کو کہیں گے فرشتے، وہاں پہ ایک بندہ اس مجلس میں ذکر کی نیت سے تو نہیں تھا آیا، مطلب کہ اللہ رب العزت کا ذکر مسجد میں ہو رہا، وہ تو وہاں پہ حمام استعمال کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو الیکٹریشین تھا، وہ تو سینیٹری والا تھا، وہ تو لکڑی والا تھا، وہ تو صف والا تھا، سپیکر والا تھا، وہ تو بس ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھا، وہ اللہ کے ذکر کی نیت سے مسجد میں داخل نہیں تھا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہے گا ہم الجلساء،
یہ ایسے مجلس ہے، یہ ایسی مجلس ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ ایسی مجلس ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے لعلکم تفلحون، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ انسان کی مثال ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، جو بندہ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگرچہ حدیث کی اس روایت کے اندر کچھ ضعف موجود ہے، لیکن یہ بات مفہوماً درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جو بندہ ذکر کرنے والے سب مسلمان ہیں، ان میں اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے، اور جو بندہ غافلوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ اور ذکر کی بہت سی قسمیں، لیکن ذکر کی جو بہترین قسم ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کلمہ کن کے جس چیز کا اللہ کا ارادہ وہ ہو جاتی ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا ہو، صرف کن فرماتے ہیں تب وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو، باقی مثالیں تو نہیں دیتا کہ پہاڑ چل جائیں، زمین پھٹ جائے وغیرہ، اگر کسی کلام سے مردے کلام کرنا شروع کر دیں، یعنی مردے بول اٹھیں، تو وہ اسی کلام کی وجہ سے بول اٹھتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے، ذکر اللہ میں شفا بھی ہے، ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین بھی قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ اللہ کا کلام۔ دیکھیں جو اللہ کا کلام ہے نا، وہ بہترین ذکر کی قسموں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام انسان ادا کرے۔ کلام تو اللہ کا ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صرف کلمہ کن نہیں، اللہ رب العزت نے اپنا اتنا وسیع و عریض کلام میرے اور آپ کے سپرد کر دیا، ہم ہی غافل ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، قرآن پاک یہ کہتا ہے۔ دیکھیے نفلی عبادات میں سے دو عبادتیں ایسی ضرور ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ اور ایک اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، جن کو چھوڑنے کی نفلی بھی وعید ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایک ہم نشیں کرین شیطان پیدا کر دیا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کو پھر گمراہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا شمار غافلوں میں نہ ہو۔ اسی لیے صحیح حدیث کے الفاظ موجود ہے، جو بندہ رات سونے سے پہلے 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو بندہ 1000 آیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے قیام کر لیتا ہے، اور سننے میں آپ کو یہ بہت بڑی بات لگ رہی ہوگی، 1000 آیات کا قیام، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا خزانہ عطا کیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں سے بہتر ہے۔ صرف 1000 آیات کا قیام اگر کوئی انسان کر لے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، تو اس کو ایسا خزانہ عطا کر دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، جس کو خزانہ عطا کر دیا جائے، کیا اس کو جنت اللہ رب العزت نہیں دے گا؟ خزانہ جنت کا ہے۔ اگر خزانہ عطا کر دیا گیا تو اللہ رب العزت کا کرم اور جود اور سخاوت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس کو جنت بھی دے گا۔ اور 1000 آیتوں کا قیام کرنا یہ چندہ مشکل نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کی ایک ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خوشخبری ہے، 29واں اور 30واں پارہ اگر ان دونوں کی آیات کو ملا لیا جائے تو یہ 1000 سے زائد ہیں۔ اگر 2 رکعتوں کے اندر صرف ہم یہ 1000 آیتوں کی تلاوت کر لیں تو اللہ رب العزت میرے اور آپ کے مقدر کے اندر خزانے کر دے گا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ذکر کی اقسام میں سے ایک قسم لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور کلام حمید کے بعد، ویسے تو کلام حمید کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے افضل الذکر، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس کے اندر
ہر قسم کے معبود کی نفی ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. اور لا الہ کے اذکار میں سے بہت سے اذکار سنت سے ثابت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, بیٹا لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے, اگر 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے, تنہا لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ باری ہو جائے گا. 7 زمینوں کو اگر ایک توک میں جکڑ دیا جائے زنجیر کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ ہی واحد کلمہ ہے جس کی وجہ سے یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. طلحہ بن عبید اللہ کا مشہور واقعہ ہے, حضرت عمر سے پوچھتے ہیں ایک کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا تھا, لوگوں کو بتلایا تھا, دماغ سے نکل گیا ہے, وہ کلمہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نبی کریم نے فرمایا تھا جو بندہ موت کے وقت وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا ہر غم اور مشکل دور ہو جاتی ہے, ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے, کہا مجھے پتہ ہے وہ کلمہ کون سا ہے, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ موت کی بیماری میں اتنی عمدہ تاثیر کیسے رکھتا ہے؟ سنیے, جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ وہم وسوسے تنگ کرتے ہیں. جب اگر ایسی بیماری کا شکار اور ڈاکٹر جواب دے دیں تو وہ کہتا ہے بچوں کا کیا بنے گا, میرے مال کا کیا بنے گا, میری دولت کا کیا بنے گا, میرے فلاں کام کا کیا بنے گا. اگر اس وقت انسان کی توجہ اس کلمے کی طرف ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں, اللہ نے جو تقدیر میں لکھا وہ ہو جانا ہے, اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں, تو انسان کا ہر غم ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے وظائف کے بارے میں کہا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 3 حدیثیں. پہلے حدیث 100 مرتبہ جو اس کلمے کو پڑھتا ہے, 100 مرتبہ صبح کے وقت, 100 مرتبہ شام کے وقت, جو حرز کے وظائف کرتے ہیں ان کو یہ علم ہے کہ پورا دن شیطان کے شر سے محفوظ, جنات کے شر سے محفوظ, اور صرف شیطان کے حرز اور شیطان کے خلاف قلعہ تعمیر کرنا نہیں ہے اس کا مقصد, بلکہ اس کے اندر اجر و ثواب پتہ کتنا, 10 غلام آزاد کرنے کا, اور 10 غلام بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں, ان کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. لیکن آپ خود بتلائیے 100 مرتبہ ہر بندہ تو نہیں پڑھتا, تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی. کہا جس نے 10 مرتبہ پڑھ لیا, جس نے 10 مرتبہ بھی پڑھ لیا, اس کے مقدر کے اندر بھی غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور اگر 100 مرتبہ کے ساتھ آپ حساب لگائیں تو 10 مرتبہ کے ساتھ حساب لگایا جائے تو 1 بنتا ہے. لیکن اس حدیث کے الفاظ کے اندر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت میں مزید وسعت دی ہے. پہلے 10 مرتبہ پڑھ کے 1 غلام, پھر 10 مرتبہ پڑھ کے 2 غلام, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صرف 1 مرتبہ بھی پڑھ لیتا نا, اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسماعیل کی اولاد میں سے 1 بیٹا آزاد کر دیتے. لا الہ ایک ایسا وظیفہ ہے, لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے بعد افضل ترین ذکر ہے. آگے چلیے, یہ باب بہت زیادہ وسیع ہے, لیکن تیزی سے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں وہ ذکر کے اندر. ان میں سے ایک صورت قل ھو اللہ بھی ہے, صرف 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا اجر و ثواب ملتا ہے. آگے چلیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ایک جامع وظیفہ ہے. میں نے اس لیے تیزی سے پڑھا کہ اکیلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور خالی سبحان اللہ وبحمدہ, یہ سارے وظائف جتنے بھی ہیں نا, سبحان اللہ وبحمدہ 2 کلمے ہیں جو بڑے بھاری ہیں, زبان پہ ہلکے ہیں. کس کے اوپر بھاری ہیں؟ میزان کے اندر بھاری ہیں. انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں گے, زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں, اور رحمان کو بہت زیادہ عزیز ہیں, رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں. رحمان ان کلمات سے محبت فرماتے ہیں. صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے نا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. جو تسبیح فاطمہ ہے, اگر ہر نماز کے بعد بندہ یہ 33 مرتبہ 3 دفعہ پڑھ لے, سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ انسان نے پڑھا, اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اس کے ساتھ ملا لی ہے,
پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ پڑھ کے نماز کے آخر میں آیت الکرسی بھی پڑھ لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں فرمان ہے کہ اس بندے کا جس نے یہ ذکر کر لیا اس کا اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ یہ کہے گا لیما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہم نے دنیا میں تیرے سامنے قرآن، تو ہے تو مسلمان تھا، کلام اللہ تو موجود تھا، لیکن تو نے اس کو پڑھا نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ جس طرح تو نے ہمارے کلام کو بلا دیا، آج ہم تجھے بلا دیں گے اور تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔